صفوں کو پر کرنے کا حکم دیا گیا. سوشل ڈسٹینس والے آج اس کو سن سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حیرت کی بات ہے آج میرے آقا کے فرامین کو پیچھے ڈال دیا گیا. ارے کورونا کی امامت چل رہی ہے، کورونا کی جماعت چل رہی ہے، میرے نبی کی امامت اور میرے نبی کی جماعت کہاں ہے؟ پھر بھی اللہ کا فضل ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں. سوشل ڈسٹینس کے نام پر ایک اس طرح کا، یہ دنگائی لوگ ہیں، یہ اپنے مطلب کے. میں آج یہ کورونا کو صرف اتنا ہی سمجھ رہا ہوں، یہ ہفتہ وصولی والے جس طرح گنڈوں کے پاس ایک کوئی چیز ہوتی تھی، ویسے ہی ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس ایک کورونا نام کی چیز آ گئی ہے. بس فرق کچھ بھی نہیں، یہ لیگل گنڈے ہیں، وہ انلیگل گنڈے ہوتے تھے. بس یہی، جہاں تمہیں ٹارگٹ کرنا ہو کورونا ہے، یہ کراؤڈ الاؤڈ نہیں ہے. باقی چاہے تم 50,000 کی ریلی کر لو، الیکشن کر لو، سب چلے گا. تو یہ وہی ہفتہ وصولی والا جو سسٹم ہوتا تھا. یا پھر یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ تمہارے گھروں کو اگر ختم کرنا چاہیں تو تمہیں انلیگل بتا بھی سکتے ہیں. ایک بار پولیس پکڑ لے تو تمہاری گاڑی میں لائسنس سے لے کر اس کے ٹائر، اس کے پیٹرول، اس کے دھواں، پالیوشن، سب چیزوں کو دکھانا جتنا دکھاتے جاؤ کچھ نہ کچھ ملتا جاتا ہے. تو جسے ٹارگٹ کرنا ہے 150 کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی. اسی طرح سے کورونا کو آج یوز کیا جا رہا ہے. خیر، سوشل ڈسٹینس کی بات آئی، میں یہاں کیوں کہہ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پیچھے مڑ کر کے صفوں کو دیکھتے اور ارشاد فرماتے، استووا صفوفکم، سووا صفوفکم. بہت سارے اماموں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا، یہ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. شروع میں بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نماز پڑھانے سے پہلے کیا بولتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ اس طرح سے نہیں دیکھا، آپ کیوں الگ سے کوئی نئی نماز پڑھا رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیز، کچھ بھولی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ تھی، صفوں کو درست کرتے. جب تک صفیں درست نہیں ہوتی نماز قائم نہیں کرتے. الگ الگ الفاظ ہیں حدیث پاک میں، تراسو، حضور فرماتے کندھے سے کندھا ملا لو، وسد الخلل، فرماتے کہ خلل بیچ میں جو گیپ ہے اس کو پورا کر دو، تھوڑا سا بھی گیپ مت رکھو. نبی فرما رہے ہیں سد الخلل، عربی کا لفظ ہے، آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی ڈکشنری میں، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بھی گیپ کو پورا کرو. اور تم اس نبی کے فرمان کو پلٹ کر کہہ رہے ہو سوشل ڈسٹینس، دور ہو جاؤ، ٹچ نہ کرو ایک دوسرے کو. تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وہ حکیم نہیں تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کسی دوسرے کے کندھے کو ٹچ کرنے سے بیماری آ سکتی ہے معاذ اللہ؟ کیا تم ان سے بھی بڑے حکیم ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میرے عزیز، جس کو کرنا ہے وہ کرے، جس کو کرنا ہے وہ کرے. لیکن جہاں تک میری بات ہے، مجھ سے اگر پوچھو گے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں اگر جماعت میں کھڑا رہوں، مجھ سے اگر کوئی ٹچ نہیں ہونا چاہتا ہے وہ جائے دور، لیکن میں اس کی دعوت ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے خلل پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اب سنو، کیوں خلل پورا کرو، یہ گیپ کیوں بھرو، یہ گیپ کو کیوں کمپلیٹ کرو؟ کیوں کہا گیا ہے کہ صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا، اگر تم نے صف کے درمیان فرجا کہتے ہیں کشادگی رکھی، گیپ رکھا، تو فرمایا گیا کہ اس جگہ شیطان آ جائے گا جو دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے گا، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور دونوں کی نمازوں کو خراب کرے گا. میرے عزیزو، یہ اسلام ہی ہے جو تمہیں کندھے سے کندھا لگانے کا بھی حکم دیتا ہے اور دل سے دل ملانے کا بھی حکم دیتا ہے. آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میرے بغل میں کھڑے ہونے والا کوئی غریب ہے، مجھ سے ٹچ کیسے ہو رہا ہے. نہیں، ہم نے اسلام کو دیکھا ہے
کہ جہاں صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں ان کے بغل میں بلال حبشی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. غلام اور امیر المومنین ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. اسی لیے مشہور شاعر نے یہ کہا تھا, آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آج وہ تاریخ الٹ دی گئی ہے, یہاں بندہ الگ ہو گیا ہے, بندہ نواز الگ. بندہ نواز تو کوئی ہوگا بھی نہیں آج, لیکن بس یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کورونا آ جائے گا, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا حربے وہ اپنا رہے ہیں. اچھا, میرے پاس کچھ لوگوں کی ڈیٹیلز ہیں, میں مذاق نہیں کرنا چاہتا, لیکن افسوس ہے مجھے, جو لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے اس میں, اور سینیٹائزر سے انہوں نے صرف ہاتھ نہیں, میرے خیال سے پورا جسم بھی دھو لیا ہوگا تقریباً. میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن زیادہ سے زیادہ وہ کھانے کے برتنوں کو تک بار بار ہر چیز سے پوچھ کر کے مسجدوں میں نہیں آئے, اور سوشل ڈسٹینس کا بہت خیال رکھا. لیکن میں نے ان کے جنازے بھی پڑھے, آج وہ موجود نہیں, اسی بیماری نے انہیں جکڑ لیا, اسی بیماری میں مر گئے. یہ تمام احتیاط بھی ان کو بچا نہیں سکے, نہیں بچا سکے. جب یہ معلوم ہی ہے کہ موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے, تو مومن کو چاہیے کہ احتیاط کرے, احتیاطی تدبیر رکھے, لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ تمہیں چھوت چھات والے معاملات آ جائیں, چھوت چھات کے یہ سب معاملات آ جائیں. باپ اپنے بیٹے کو چھونے سے ڈرے, ماں اپنے بیٹے کو اٹھانے سے ڈرے کہ باہر جا کر کے آیا ہے فلاں نہ ہو جائے. یہ تمام چیزیں آج کی ڈالی ہوئی ہیں.